بھگانے کے لیے ایک پتھر پھینک کے مارا تھا، وہ پتھر اس بچے کی سر میں لگ گیا تھا جس سے بچے کے خون بھی بہا تھا. تیری ماں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے بچے کے سر میں پٹی باندھی تھی. اس کے بعد تم دونوں چلی آئی تھیں. تجھے کچھ خبر ہے کہ اس بچے کا کیا ہوا؟ عورت کہتی ہے مجھے کچھ خبر نہیں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ایک ایک صحیح ہے. حضرت علی اس شخص سے کہتے ہیں کہ اپنے سر کی ٹوپی اٹھا. وہ ٹوپی اٹھاتا ہے. کہتے ہیں عورت سے کہ دیکھ یہ زخم ہے کہ نہیں، سر کے اندر وہ چوٹ کا نشان ہے کہ نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا ہے، جا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ اس قسم کے فیصلے آپ کے ہوا کرتے تھے. باب العلم اللہ کے رسول نے خام خانی فرمایا تھا. ایک قصہ کتابوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک مرتبہ دو لوگ سفر کو نکلے. ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. دونوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کے کھانے کا ارادہ کیا تو ایک شخص اور آ گیا. اس شخص سے کہا تو وہ بھی کھانے میں شامل ہو گیا. 3 لوگوں نے مل کے 8 روٹیاں کھائیں. جب وہ تیسرا آدمی جب کھا کر کے گیا تو وہ 8 درہم دے کر کے چلا گیا. سلام کر کے 8 درہم دیے چلا گیا. 5 روٹیوں والے نے کہا کہ ان میں سے 5 درہم میرے ہیں، 3 درہم تیرے ہیں. اور 3 والا کہتا تھا کہ نہیں میں آدھے آدھے لوں گا، کم ایک بھی نہیں لوں گا. اور 5 درہم والا 5 روٹیوں والا کہتا تھا کہ 5 میں لوں گا اور 3 تجھے دوں گا. اور 3 والا کہتا تھا 4 تو لے اور 4 میں لوں گا. سمجھے آپ؟ بات طول پکڑ گئی. فیصلہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچا. حضرت علی نے سنا اور سن کر کے 3 والے سے کہا کہ بھئی وہ تمہیں 3 درہم دے رہا ہے، تم لے کیوں نہیں لیتے؟ لے لو. اس نے کہا کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، حق بات بولنا چاہیے، اور آپ مجھے 3 درہم دلوا رہے ہیں، میرا حق آدھے پہ ہے. حضرت علی نے کہا کہ اگر حق بات تو سننا چاہتا ہے تو تجھے 1 درہم ملے گا، تیرا 1 ہی درہم. وہ پھڑک اٹھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ سن، تیرے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس کی 5 روٹیاں تھیں. 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 یا 24 ٹکڑے ہوئے. تم تینوں نے کھایا، تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے 24 ٹکڑوں میں سے. تو تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے. ہاں تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے. تو اس 8 کھانے والے نے تیرے 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو نے کھائے اور اس نے تیرا 1 ہی ٹکڑا کھایا. اور اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے. تو اس نے اپنے 15 میں سے 8 خود کھائے، اس کے ساتھ اس نے کھائے. اس تیسرے آدمی نے تیرا 1 ٹکڑا کھایا اور اس کے 60 ٹکڑے کھائے. اور وہ 8 درہم دے کے گیا ہے تو اس نے ٹکڑا تیرا 1 ہی کھایا ہے اور اس کے 7 کھائے ہیں. تو وہ 8 درہم دے کے گیا ہے تو 1 تجھ کو ملے گا اور 7 اس کو ملے گا. جتنے مصاحبین وہاں بیٹھے تھے دربار میں سب کے سب اشش کر اٹھے کہ واقعی حضرت علی باب العلم ہیں اور آپ کا علم دنیا میں کسی کے پاس نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طریقے کے فیصلے ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے کمالات اور خوبیوں سے آپ کو نوازا. 6 سال کچھ مہینے آپ نے کوفہ کے اندر رہ کر خلافت فرمائی اور اسلامی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، علم کے دریا بہائے. اور اس کے بعد جناب والا ایک خارجی ابن ملجم، یہ خارجی قوم جو تھی، خارجی ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا حضرت علی کے زمانے میں. مسلمانوں میں سب سے پہلا فرقہ ہے یہ خارجی، ناسبی بھی جنہیں کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ عجیب عجیب ان کے عقیدے تھے. ان کی شروعات تو جنگ صفین سے ہوئی تھی، حضرت علی کے ساتھ تھے یہ لوگ جنگ میں. لیکن جب حضرت امیر معاویہ سے فیصلہ ہوا تھا، صلح نامہ لکھا گیا تھا، صلح ہوئی تھی اور حکم بنایا گیا تھا حضرت عمر بن العاص کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. تو ان خارجیوں نے حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا. کہا تھا ان الحکم للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. انہوں نے ان کو حکم کیوں بنایا؟ عجیب بیوقوف قسم کے نادان لوگ تھے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت. سمجھے آپ؟
اور یہ آپ کے لشکر سے الگ ہو گئے تھے اور یہ سب مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے. حضرت علی نے ان کی سرکوبی کی تھی, مقام نہروان پہ ان کو بے دریغ قتل کیا تھا. ایک حدیث میں یہ بھی آیا, حضرت علی سے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک قوم ہوگی جسے تم قتل کرو گے, ان میں ایک شخص ہوگا جس کے پستان, اس کی چھاتیاں عورتوں کے جیسے ہوں گی. حضرت علی نے لشکر کو, پورے فوج کو قتل کرنے کے بعد, ان کی تمام لوگوں کی سرکوبی کے بعد فرمایا کہ دستدین, اس عورتوں کے پستان والے کی لاش کو تلاش کرو. لوگوں نے تلاش کیا, نہیں ملی, کہا نہیں پھر ڈھونڈو, پھر تلاش کیا, نہیں ملی, کہا پھر ڈھونڈو. تو دیکھا تو واقعی ایک لاش چند لاشوں کے درمیان دبی ہوئی ملی, ایک شخص کی جس کے پستان عورتوں کی مثل تھے. حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے مجھے حق پہ رکھا. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علی تم ایک قوم کو قتل کرو گے جن میں ایک شخص الصدیین ہوگا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی میرے سامنے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے حق کے اوپر قائم رکھا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ان خارجیوں کو آپ نے بالکل ملیامیٹ کر دیا تھا. انہی میں سے چند لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچتے ہوئے حضرت علی کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی. سمجھے آپ, انہی میں ابن ملجم تھا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ جب اپنے در دولت سے نکلتے تھے, حضرت علی کی عادت کریمہ تھی. کوفے کے اندر حضرت علی کا وہ مکان اب بھی ہے جو آپ نے کوفے میں بنوایا تھا. کوفے کی جامع مسجد سے پیچھے 200-300 قدم کے فاصلے پر ایک سادہ سا مکان ہے. خلافت و حکومت و بادشاہت کے زمانے کا بنا ہوا مکان ہے, مگر بڑا سادہ مکان. سمجھے آپ, پچھلے سفر پہ میں نے اس کی زیارت کی. تو اس سے آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب نکلتے تھے, جامع کوفہ کے لیے تشریف لاتے تھے, تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ راستے میں جو گھر پڑتے تھے آپ ان کو جگاتے ہوئے جاتے تھے, دروازوں پہ آواز دیتے ہوئے جاتے تھے. فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فجر کی نماز کو جاؤ تو راستے میں جو مکانات گھر دروازے پڑے ان پر ذرا ہاتھ مارتے ہوئے, آواز لگاتے ہوئے کوئی اگر جائے, حضرت علی کی یہ پیاری پیاری سنت ادا ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. حضرت علی کی یہ سنت ہے. ہاں سمجھے آپ, اس طریقے سے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ علی گھر سے نکل گئے. ابن ملجم لگا ہوا تھا, آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے چلے, وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جیسے آپ مسجد شریف کے اندر داخل ہو رہے تھے, اسی وقت آپ کے اوپر ابن ملجم نے تلوار سے حملہ کر دیا. زخم کاری تھا. لوگ آپ کو لائے اٹھا کر در دولت میں. کئی دن تک طبیعت ناساز رہی, علاج ہوا, لیکن زخم کاری تھا, کارگر نہیں ہوا علاج. حضرت امام حسن, امام حسین بھی اس زمانے میں آپ کے ساتھی وہاں رہتے تھے. ان لوگوں کو آپ نے وصیتیں کی, نصیحتیں کی, اور اس کے بعد میں وہ وقت آیا حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. آپ کے مزار کے بارے میں تحقیق سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. کتابوں میں کئی طرح کی روایت ہے. سمجھے آپ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجف میں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے آپ کے جسم پاک کو مدینہ شریف بھیج دیا تھا, حضور کے برابر میں دفن کیا گیا. کچھ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ رات میں آپ کو خاموشی سے نکالا گیا تھا. خطرہ یہ تھا کہ خارجی لوگ آپ کے جسم کو قبر کا پتہ چل گیا تو جسم کو نکال کے بے حرمتی کر سکتے ہیں. اس خطرے کے پیش نظر رات میں آپ کو دفن کیا گیا تھا. صحیح بات یہ ہے کہ صحیح معنی میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا مدار کہاں. سیدھی بات یہ. ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم پاک کو ایک ناقے کے اوپر سوار کر کے امام حسن نے مدینے کی طرف روانہ کیا. رات کے وقت وہ ناقہ, وہ اونٹ ادھر کو نکل گیا, پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. رافضی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا. اب اللہ عالم کیا حقیقت ہے, اور ہم تو وہی کہہ سکتے ہیں جتنا علم اللہ نے جس کو دیا اس کو اتنا ہی بولنا چاہیے. زیادہ عقل نہیں دوڑانا چاہیے. البتہ نجف جو شہر ہے وہاں پر ایک مزار حضرت علی کے مزار کے نام سے بنا ہوا ہے. لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. بہت خوبصورت ہے, نہایت عالی شان عمارت ہے, اور زیادہ گمان یہی ہے زیادہ کہ وہی حضرت علی کا مزار ہے. سمجھا؟ واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. حضرت علی یہ مشکل کشا کی شہادت ہوئی, حضرت علی شہید کر دیے گئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 یار دنیا سے بظاہر رخصت ہوئے، رخصت تو ہو گئے، لیکن آج بھی ان 4 یاروں کی محبت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ بے شک سبحان اللہ، 4 ہمارے ہیں، ہم 4 میں سے کسی کو برا نہیں کہتے۔ ہاں؟ بے شک ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ سبحان اللہ۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار پر میں اپنی بات کو آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، انشاءاللہ کہہ دو سب لوگ۔ ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ سبحان اللہ، سبحان دست اللہ۔ حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام 2۔ اور اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا، یا رسول اللہ اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام 2۔ سبحان اللہ۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام 2۔ دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام 2۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 شعر سلام کے، تھوڑی سی دعا کے بعد ہی جایا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلاۃ و سلام۔